बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को इस्तेहकाम दे और जो इसकी तरक्की में रखना डालना चाहते हैं उनको हिदायत दे, और जो बाकायदा दुश्मन बन चुके हैं अल्लाह फिर चौकी लवे, यही कहा जा सकता है। लेकिन जहां जनाब आली मर्तबत किबला इमरान ख़ान का लॉन्ग मार्च शुरू हुआ, वो आज कुछ घंटों बाद ही उसका ऐलान कर दिया गया कि मुरीद के में जाके वो बैठ गया है और ख़ान साहब वापस लाहौर पहुंच गए। मैंने हमेशा ये देखा है, बहुत सारे लॉन्ग मार्च देखे, और उसमें ये देखा गया कि जो लीडर है वो उसी शहर में पड़ाव करता है, लेकिन ख़ान साहब वापस लाहौर पहुंच जाते हैं। लेकिन उधर इस्लामाबाद में खून बहाने के लिए, इंतशार पैदा करने के लिए एक ऐसी वीडियो सामने आई। वही नहीं है जो साबिक़ वफाकी वज़ीर भी हैं, जो आज़ाद कश्मीर में भी असला लहराते और बनी गाला में शहद की बोतलें वो किसी जिनकी मिली थी, तो उनकी एक ऐसी ऑडियो सामने आई, वो सुन भी लेते हैं और फिर वज़ीर दाखिला का जो उस पर रद्द अमल था वो भी मुलाहिज़ा कर लेते हैं, फिर वापस आते हैं। जमील लगा थी जमील लगा जमील जी अली खान खान क्या पोजीशन है सर? पोजीशन तो A1 है। आप सुनाए। बंदूकें कितनी है? बहुत हैं, लाइसेंस लाइसेंस भी बहुत हैं, बंदे बंदे भी जितने चाहिए होंगे सर। अच्छा, हम यहाँ पे कैंप लगा रहे हैं, यहाँ पे साथ गरीब तरीन कॉलोनी है, पहले तो जहाँ पे कारबान में घुस जाए, ये तो कौन सी हो जाए उधर का साथ कौन सी गरीब तरीन जगह कौन सी है वो आखिर में कौन सी कॉलोनी साथ लग रही है? हमारे यहाँ बॉर्डर पे इस्लामाबाद बिल्डिंग के बारे टूटपाने के बाद लेफ्ट साइड पे राव सिटी है, कैपिटल है, कौन सी है? टॉप भी है, कैपिटल भी है, बहुत सारी है। बताएं। टॉप तो एयरपोर्ट पे है ना? टॉप तो एयरपोर्ट वाली साइड पे ना। मैंने पूरा नक्शा भेजा था आपको। मैं मुझे मिला हुआ है, वो मिला हुआ है नक्शा। हाँ, मैं बंदे और सामान वहाँ रेडी रखे हैं आप। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। बस रास्ते में है इंशाल्लाह। मैं KPK की हुकूमत को और ख़ास तौर पे IG और चीफ सेक्रेटरी को मैं ये वार्न करता हूँ कि आप इस बात का नोटिस लेते हुए इन दोनों अफराद को और जिन बंदों को ये इकट्ठा कर रहे हैं उन लोगों को और उन बंदूकों को जिन्हें ये जमा कर रहे हैं उनको फौरी तौर पे जो है वो उनको बंदों को अरेस्ट करें और उस असले को जो है वो अपने कब्ज़े में लें। मैं इसी तरह से पंजाब की हुकूमत से भी और पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और IG से मैं ये कहूँगा कि हमने आपको इन्फॉर्मेशन मुहैया की है, तो मैं उनसे कहूँगा कि वो फौरी तौर पे क्रैक डाउन करें ऐसे लोगों के ऊपर। वो स्टेट के सर्वेंट हैं, उनकी ज़िम्मेदारी जो है नेशन की तरफ है, स्टेट की तरफ है। वो किसी ऐसे बदबख्त शैतान जो इस मुल्क में फितना और फसाद फैलाने पे तुला हुआ है, जो इस मुल्क को तबाह करना चाहता है, जो इस मुल्क में अनारकी चाहता है, जो इस मुल्क में अफरा तफरी पैदा करना चाहता है, उसके जो है वो किसी जो है वो बयानी में ना आए और अपना फ़र्ज़ अदा करें। बयानी में ना आए, अपना फ़र्ज़ अदा करें, वार्न कर दिया। उधर यहाँ अंदरूने मुल्क ये सूरत हाल है, वो KPK हो, पंजाब हो, वार्न कर दिया वज़ीर दाखिला ने, लेकिन वो काम भी कर डाला जो हिंदुस्तान का मीडिया, वहाँ के ऑफिशियल्स, वहाँ के जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि वो चीज़ें जो हम नहीं कर सकते, और प्लीज़ खान साहब को 10 साल के लिए ले आए ताकि साड़ा काम मुक जाए। वो खुद ही इस मुल्क की नौज़ बिल्लाह और अल्लाह माफ़ करे फ़ौज और इदारों की तज़हीक और गैर मुस्तहकम करने का काम कर लेगा। मलिक उमर की रिपोर्ट है और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात का रद्द अमल है, वो भी मुलाहिज़ा कर लेते हैं। इंडिया की तो ख्वाहिश होगी कि पाक फौज के हवाले से, ISI के हवाले से खूब धमका, खूब जनाब क्रिटिसिज्म, खूब कंट्रोवर्सी, वो तो आपकी ख्वाहिश होगी। हमारी ख्वाहिश नहीं है, आपके पिछले 6 सालों में हमारी ख्वाहिश नहीं है, ये हमारा एम है सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इदारों के खिलाफ बात करने पर भारतीय मीडिया में मकबूल हो गए। लॉन्ग मार्च भारतीय मीडिया के लिए पुरजोश इवेंट बन गया।
بھارتی میڈیا میں بھرپور کوریج کی وجہ عمران خان کا ISI کے خلاف بیان ہے. یہی وجہ ہے کہ انڈیا کے تمام چینلز نے عمران خان کی تقریر لائیو دکھائی. عمران خان کے غلام پاکستان پکارنے پر بھی بھارتی میڈیا میں جشن کا سما ہے. بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے کہ جو انڈیا کا مقصد اور ٹارگٹ ہے کہ ISI کو نقصان پہنچایا جائے وہ کام بخوبی عمران خان انجام دے رہے ہیں. ہماری خواہش نہیں ہے, آپ کے پچھلے 6 سالوں میں ہماری خواہش نہیں ہے, یہ ہمارا ایم ہے سر کہ ISI کو ایکسپوز کرنا ہے. اب وہ آپ ہی کر دے رہے ہیں تو تھینک یو سو مچ. میں ایک ریسپانسبل پاکستانی پولیٹیشین ہوں. آپ کا جو ایک ہی ایجنڈا ہے اسے ایکسپوز کرنا ہے سر, اور وہ ہم نہیں کر رہے ہیں. وہ آج کی تاریخ میں میرے تو ڈیئر موسٹ ہو گئے, اس لیے ہو گئے کیونکہ انہوں نے ISI کی پول کھولنے کا اب جو ہے ارادہ بنا لیا ہے, اور اسی لیے ہمیں تو وہ اس بار تھوڑے پسند آئیں گے. وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ پاک فوج اور ISI کے خلاف عمران خان کی فرمائشی زبان کی بھارتی میڈیا مکمل کوریج کر رہا ہے. اقتدار کی ہوس میں ایک پاکستانی ساری سرخ لکیریں کراس کر کے ازلی دشمن بھارت کا ترجمان بن گیا ہے. سوشل میڈیا پر بھی پاکستانی صارفین کی جانب سے عمران خان کے بیان کی مذمت کی جا رہی ہے, جبکہ بھارتی عوام اس پر جشن منا رہے ہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس جب تمہارے خلاف آ رہا تو بند کمروں میں آفرز دے رہے تھے تا حیات ایکسٹینشن کی, اور بار کہتے ہو جانور ہیں. اور جب اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہہ دیا ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو بار تم ان کو گالیاں دیتے ہو. ہاں جی, وہ نہیں ہے کان میں کہتے اسلامک ٹچ. شکر ہے ابرار الحق نے ابھی تک گانا نہیں بنایا, لیکن ایک ٹچ اور بھی کچھ سیکنڈ کا دیکھ لیں کہ نہی عن المنکر کی باتیں اور احادیث اور ایاک نعبد و ایاک نستعین اور لا الہ الا اللہ کی تشریح وہ کرتے ہیں. لیکن وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا آگے چل کے. پہلے مہمانوں سے بات کر لیتے ہیں, پھر وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا ضرور. ابھی ساری ویڈیوز اکٹھی ہو گئی تو مہمان کی کریں گے, لہٰذا بات کر لیتے ہیں. اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار جناب فاروق فیصل خان. بہت شکریہ خان صاحب آپ کے آنے کا. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عون شیرازی, سینئر جرنلسٹ ہیں, اور یہ وہ ہے جن کی گردن پہ کونی رکھی گئی تھی ایک سوال کرنے پہ. آج کل چیمپئن بنے ہوئے آزادی صحافت کے. اور میرے ساتھ ہیں جناب اختیار ولی خان, رکن KPK اسمبلی, مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. بہت شکریہ آپ کا خان صاحب. اور جناب جنرل ریٹائرڈ عبد القادر بلوچ صاحب, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما. بہت شکریہ بلوچ صاحب آپ کا. اور سینئر جرنلسٹ کوئٹہ سے ہمارے ساتھ ہیں جناب شاہد رند. اجازت ہو تو میں بلوچ صاحب سے آغاز چاہوں گا. ایک عرصے بعد ان کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے, اگرچہ اسٹوڈیوز میں نہیں ہے لیکن میرے دل کے بہت قریب ہیں. بلوچ صاحب, وہ دھرنوں میں 2014 کے آپ میرے ساتھ اسی پروگرام میں بیٹھا کرتے تھے, بہت ساری باتیں ہوتی تھیں. اب یہ آڈیو کا آ جانا, پہلے خان صاحب کی آڈیوز کا آنا, پھر اب گنڈا پور صاحب کی آڈیو, اور پھر یہ ہے کہ بندے کتنے ہیں, بندوقیں کتنی ہیں, لائسنس ہیں کہ نہیں, اور صدر صاحب کہہ کے وہ بول رہے ہیں مخاطب جس سے ہو رہے ہیں. یقیناً لاہور اور دیگر شہروں میں بھی صدر کے علاقے ہیں, لیکن لاہور میں تو آرا بازار بھی ساتھ ہے. یہ ویسے ہی صدر لگ رہے ہیں کوئی, کیا کہیں گے آپ؟ آڈیو کا کوئی مسئلہ ہے. اختیار ولی خان صاحب, آپ کی طرف بھی یہی سوال. دیکھیں جی, یہ جو آپ نے دیکھا, یہ آڈیو آپ نے سنی یا جو ویڈیو آئی ہے ٹی ویوں پہ چلی ہے, سوشل میڈیا پہ بڑی عام ہے. تو ہم پہلے دن سے یہ بتا رہے تھے کہ عمران خان کا جو مقصد ہے وہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے, اس کا نشانہ کہیں اور ہوتا ہے. اور یہ خود اتنا عقل مند بھی نہیں ہے, نہ یہ اتنا شاطر ہے, نہ اتنا لائق قابل ہے. اس کو چلانے والے کچھ اور ملک ہیں. جس بندے کو پیسہ ملتا ہو, فنڈ ملتا ہو اسرائیل سے, لازمی بات ہے وہ ان کے ایجنڈے پہ کام کرے گا. جس بندے کو پیسے ملتے ہیں انڈیا سے, لازمی بات ہے وہ انہی کو خوش کرے گا. تو انڈیا میں وہاں پہ شادیانے تو بجائے جائیں گے نا. آپ نے پاکستان کی ISI کی, آپ نے اپنی فوج کی بینڈ بجانے کی کوشش کی, پوری کوشش کی. وہ الگ بات ہے کہ اللہ اس فوج اور اس ملک کا حامی و ناصر ہے. یہ ملک کے لوگ جو ہیں یہ اس کے ولی وارث ہیں. ورنہ آپ کے علی امین جیسے لوگ جو آج منظر عام پر آئے ہیں, اور وہ بے نقاب کیا بلکہ وہ بے پردہ ہو رہے ہیں. اور یہ بات ہم بہت پہلے کر چکے ہیں. ہم نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ عمران خان جو ہے یہ خونی بلا ہے.
اس کو اپنی لانگ مارچ کے لیے خون چاہیے، اس کو بلی چڑھانا چاہیے، کوئی لوگوں کو بلی یہ چڑھانا چاہتے ہیں تاکہ یہ جو ماڈل ٹاؤن کا سانحہ تھا وہ بھی ان کی شرارتوں کی وجہ سے ہوا تھا، اور وہ بھی ڈیلیبریٹلی اس میں یہ انوالو ہوئے تھے، یہ اس کی ریپیٹیشن اور اس سے زیادہ کرنا چاہتے تھے۔ آپ شیخ رشید کی تقریریں اٹھائیں تو شیخ رشید یہی کہتا ہوتا تھا خونی انقلاب، فلاں انقلاب، لاشیں ہی لاشیں، ان کو چاہیے یہی چیز۔ لانگ مارچ میں اگر خون نہ ہو تو یہ مارچ کرے ہی نہیں۔ ارشد شریف کے قتل میں پہلے تو مجھے گمان تھا کہ اس میں کچھ لوگ پی ٹی آئی کے انوالو ہیں، لیکن اب جیسے ہی ان کا عمران خان اپنی لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان نہیں کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی ارشد شریف کا واقعہ ہوتا ہے اور ان کے خون کو لے کے انہوں نے اپنے لانگ مارچ کو اور اپنے فسادی فتنہ مارچ کو اس کو رنگنے کے لیے انہوں نے فوراً لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ اب ان کے کنٹینر پہ تو ارشد شریف کا لکھا ہوا ہے کہ ارشد شریف کے خون سے انقلاب آئے گا، لیکن آپ ادھر کھڑے ہو کر آپ مخاطب کرتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کو، آپ جنرل باجوہ کو مخاطب کرتے ہیں، آپ پاکستانی فوج کو مخاطب کرتے ہیں، آپ بریگیڈیئر فہیم کا نام لیتے ہیں، آپ کرنل فلانا، میجر فلانا اس کا نام لیتے ہیں، پوری فوج کو آپ نے لتاڑ دیا۔ تو اگر آپ کو ان شرارتوں کے لیے اور ان شیطانیوں کے لیے ارشد شریف کا خون چاہیے تھا تو لازمی بات ہے کہ پھر اس میں آپ ملوث ہو سکتے ہیں اور آپ کو ضرور شامل تفتیش کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک طرف یہ فوج کے ساتھ بہت اچھا ڈی جی آئی نے بولا کہ آپ رات کے اندھیرے میں ملتے ہیں، منتیں کرتے ہیں اور آپ ہم سے غیر آئینی تقاضے کرتے ہیں، مطالبے کرتے ہیں۔ غیر آئینی مطالبہ کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ حکومت کو ڈی سٹیبلائز کریں۔ ان کا فوج سے مطالبہ کیا ہے؟ عمران خان فوج سے یہی چاہتے ہیں کہ آپ جو حکومت کے اتحادی ہیں ان کو گردنوں سے پکڑ کے ان کو توڑیں اور ہمارے کیمپ میں لے آئیں۔ اس کو نیوٹرل امپائر کے ساتھ کھیلنا تو آتا نہیں ہے۔ صحیح اختیار صاحب، میں ایک راؤنڈ مکمل کر لوں، مجھے اجازت دیجیے گا میں ایک راؤنڈ مکمل کر لوں، پھر یہ بھی بات کریں گے کہ پہلے یہ انگلی کی بات کرتے تھے، اب آخر انگوٹھا ہے کس کا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ بلوچ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ جی بلوچ صاحب، میں پہلے بھی یہ عرض کیا، شاید میری آواز پہلے بھی آئی ہو، 2014 کے دھرنوں میں بھی ہم نے یہاں بہت پروگرامز کیے، اب پھر وہی چیزیں، چین کا دورہ جب آ رہا ہے، معاشی معاملات اور سی پیک پہ کام، اسی میں ہی ہمیشہ یہ کیوں آتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں چونکہ ان کو ہر چیز معاف ہے اور ان کا جو آڈینس ہے یا جو ان کے سپورٹرز ہیں پرابیبلی ان کی ہر چیز کو انہوں نے معاف کیا ہوا، اور ان کو یہ سرٹیفکیٹ انہوں نے دیا ہے کہ جو بھی وہ کرے وہ صحیح ہے، چاہے وہ چین کے صدر کے دورے کی ناکامی سے متعلق جو 14 میں تھا اس سے متعلق ہے، یا ابھی ہمارے پرائم منسٹر کے وہاں جانے اور ان کے پھر پرائم منسٹر کے یہاں آنے سے متعلق کارروائی ہے، اس میں کیا نقصان ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں پرواہ اس کی نہیں ہے۔ محمد بن سلمان آ رہے ہیں یہاں پر، کراؤن پرنس، اس کے دورے سے کیا فائدے ہوں گے، ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ دنیا میں جہاں پر ہماری اکانومی اس وقت پرابلم میں ہے، اس کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے اگر موجودہ حکومت کوئی ایفرٹ کر رہی ہے اس کو ناکام بنانا، اس کو کنڈم کر لینا، اس کو ریجیکٹ کر لینا، اس کے لیے پاکستانی، اس کے فالوور جو پاکستانی عوام ہے ان کے لیے بالکل وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ تو چونکہ اس کی ہر بات کو ٹھیک سمجھا جا رہا ہے تو لہٰذا وہ اس کا جو جی چاہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اب یہ پاکستانی عوام کے لیے کہ سوچے کہ اس سے ہمیں کتنے نقصان ہوئے، سامنے کی بات ہے۔ 4 سال ان کو موقع ملا، ابھی جو انہوں نے یہ کارروائی شروع کی ہے لانگ مارچ والی، مجھے دکھ ہوتا ہے یہ معلوم کر کے۔ لانگ مارچ شروع کر رہے ہیں کہاں سے؟ لاہور سے۔ لانگ مارچ شروع کر رہے ہیں کس سے؟ پنجاب سے۔ پنجاب سے اور پنجاب حکومت کی سپورٹ سے، پنجاب حکومت کو شامل کر کے اسلام آباد کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ کیا میسج دے رہے ہیں؟ اس میں سندھ کو شامل نہیں کر رہے ہیں، اس میں بلوچستان کو انہوں نے شامل نہیں کیا، انہوں نے کے پی کے کو اس میں شامل نہیں کیا، نہ آزاد کشمیر کی شمولیت کو انہوں نے ضروری سمجھا۔ پنجاب سے، پنجاب کو فوج سے لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ میسج دے رہے ہیں کہ پنجاب اگر چاہے گا، حالانکہ پنجاب نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، چند لوگ ہیں جو اس کے ساتھ ہیں، لیکن میسج کیا چلا جاتا ہے، ان کی تھنکنگ کیا ہے
ان کو یہ سوچ نہیں آیا کہ اس بات کو اس طریقے سے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. میرے جیسے آدمی اگر کوئی یہ بات ان کے ذہن میں آ جاتا ہے, کسی اور کے بات ذہن میں بھی یہ بات آ سکتی ہے. کیا کر رہے ہیں, کیا میسج کنوے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لانگ مارچ سے ان کو 124 دن میں کیا ملا جو ابھی جا کے ملے گا؟ میرے خیال میں اس دفعہ کا لانگ مارچ نہیں ہے. اس دفعہ کا لانگ مارچ وہ ہے جو کہ شیخ رشید صاحب کہتے رہے ہیں. اس مرتبہ کا لانگ مارچ وہ ہے جو فیصل واوڈا صاحب کہتے رہے ہیں. یہ خونی لانگ مارچ سے قتل و غارت کرنا چاہتے ہیں, لاشیں گرانا چاہتے ہیں, زبردستی حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اور حکومت تو اپنی طرف ہے, ابھی ٹوٹل ڈائریکٹ یہ افواج پاکستان کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں. صحیح بالکل درست فرمایا آپ نے جنرل صاحب, درست فرمایا. بلکہ یہ لانگ مارچ نہیں ہے, یہ جس طرح خون کی بات ہو رہی ہے لال مارچ زیادہ لگ رہا ہے. فاروق فیصل خان صاحب کیا ہو رہا ہے, ایک عرصہ ہمیں ہو گیا یہی لال مارچ ہی میرا تو خیال ہے. کیوں جی خان جی؟ دیکھیں سب سے کئی مارچیں دیکھی ہیں ہم نے, آپ نے بھی دیکھی ہیں, لیکن آپ کو حیرانی نہیں ہوئی کہ آپ کے مربی اور عمران خان کے کزن میرے مربی وہ اس مارچ میں نہیں ہیں؟ دیکھیں وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مارچ کامیاب نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. اوکے. اور یہ جو مارچ والا جو میں کہہ رہا ہوں کامیاب نہیں ہوگی, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب بھی ماضی میں سیاسی حکومتوں میں کسی بھی جماعت نے, چاہے وہ 92 والا بی بی کا لانگ مارچ ہو یا نواز شریف کا تحریک نجات والا مارچ ہو, قاضی حسین احمد کے مارچ ہوں, یہ سارے جو ہے یہ پیشگی منظوری کے بعد مارچ ہوا کرتے تھے. کئی جگہ سے منظوریاں لے کے ساری چیزیں آگے کی طے کر کے ہوا کرتے تھے. لیکن اب کا جو مارچ ہے جس کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ ماضی کی جو چیزیں ہیں وہ کہہ دیا, وہ ہم چھوڑ کے اپنے خون سے دھو رہے ہیں. اگر آپ اس کی ڈیٹیل جاننا چاہیں گے تو میں وہ بھی عرض کر دوں گا, لیکن کیونکہ وہ اپنی آنکھوں دیکھی ہیں وہ ساری, کہ جیلم سے کیسے کال آف ہوا, گجرانہ سے کیسے کال آف ہوا, کس جگہ پہ کیا ہوا. تو وہ تو جن کی مرضی سے یا جیسے بھی جو ہماری سیاست میں جتنا آپ کے پلیٹ فارم پہ کہنے کی آزادی ہے کہ وہ چیپٹر اب کلوز ہو گیا, انہوں نے بھی کہہ دیا. مادر پتر آزادی تو کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے. وہ تو اب آپ دیکھیں کہ کیا یہ اپنا مارچ یہاں تک لا سکیں گے. سیاسی طور پہ سب سے بڑی جو ناکامی تھی وہ یہ تھی کہ جب واقعہ ہوا ہے آپ کے ساتھ, جب آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, آپ اسی وقت فیصلہ کن اقدام لیں. آپ نے 25 تاریخ کو اناؤنس کیے, 4 لاٹھیاں پڑی اور واپس چلے گئے. اب 6 ماہ گزر گئے, کہہ رہے تھے کہ جی نومبر میں جو ہے نا ہمیں الیکشن چاہیے, یہی مطالبہ تھا. نومبر آیا کھڑا, اب تو الیکشن نہیں ہو سکتے. آج فواد صاحب نے کہا کہ جی مارچ اپریل کے بعد کر لیں. وہ کہہ رہے ہیں ستمبر اکتوبر میں, مارچ اپریل تک تو چلے گئے ہیں. اور اسی طرح کی اس طرح کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر کے جو ہے یہ وہاں تک پہنچ جائیں گے. اور اس میں سب سے بڑی ناکامی کہ ان کی اپنی پالیسی ہے چیئرمین صاحب کی, کہ ان کا جو سیاسی کارکن گرفتار ہوتا تھا کیسے ننگا کر دیا, ادھر بھی آ تشدد کیا. لوگ ڈرتے ہیں یاد پکڑیں گے. تو ابھی آڈیو ہم نے سنی ہے, یہ کیا ہے, اسلحہ, بندوقیں, بندے, یہ تو نہیں بنتا نا. اداروں کو بھی آپ تضحیک کا نشانہ بنائیں, غیر ملکی جو ہیں دشمن وہ ڈھول پیٹتے رہیں, ڈفلی پہ رقص کرتے رہیں. ایشو یہ ہے کہ خان صاحب چونکہ مغرب کے رہنے والے ہیں, مغرب کو بہت زیادہ جانتے ہیں, اور ان کے کردار جو ہیں وہ ڈرٹی ہیری ہو یا کوئی اور ہو, وہ ان سے پاکستان کی قوم آگاہ تھی ڈرٹی ہیری کون ہے. یہ کاؤبوائے سٹائل جو ہے نا یہ انہیں بڑے پسند ہے. وہی فلمیں دیکھی ہوئی ہیں کہ ہم اس طرح بندے لے آئیں گے, 100 بندہ ہمارا بندوق لے کے. بھائی یہ ریاست ہے, ملک ہے, یہ کوئی قبائلی علاقہ تو نہیں ہے. تو ان کو بہت بڑا ڈیزاسٹر ہونے والا ہے. اسلام آباد کے بعد کوئٹہ چلتے ہیں. شاہد رند صاحب, یہ ملکی اداروں کے حوالے سے گفتگو اور آج کی آڈیو جو ہے وہی کہا جا رہا تھا. ڈی جی آئی نے بھی یہی کہا, ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہی کہا کہ دیکھیے دشمن تو ہمیشہ طاق میں ہوتا ہے کہ کوئی ایسا موقع ملے, دہشت گرد گروپ بھی ہو سکتے ہیں, وہ دشمن بھی ہو سکتے ہیں دیگر ممالک. تو ان حالات میں اپنے ہی انہی اداروں کے خلاف چڑھ دوڑنا, اور پھر اسی طرح جس طرح محترمہ زیبا چوئی صاحبہ کو مخاطب کیا تھا وہ ڈی جی آئی کو بھی مخاطب کر رہے ہیں. یہ کیا چاہتے کیا ہیں؟ آپ کو وہاں بیٹھے ہوئے کیا لگ رہا ہے, اور وہاں کیا سیاسی درجہ حرارت ہے, اور نبض پہ ہاتھ رکھیں تو دھڑکن کا کیا احوال ہے؟ دیکھیں فیض صاحب, خان صاحب کو صرف ایک ہی فرسٹریشن ہے, وہ ان کی پرائم منسٹرشپ سے نکالے جانے کی. جس طریقے سے جو پریس کانفرنس کا حوالہ آپ نے دیا ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی, ڈی جی آئی ایس آئی نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک بات کہی تھی کہ اگر انہیں اپنی ذات کے دفاع کے لیے آنا ہوتا تو وہ آج سے
6 مہینے پہلے مارچ میں آ جاتے ہیں جب جس وقت نو کانفیڈنس کے دنوں میں ان کی اس وقت وہ آ کے جو ہے نا اپنی ذات کا دفاع کرتے، لیکن اس دن وہ اپنے انسٹیٹیوشن کا اور اپنے جوانوں کا دفاع کرنے کے لیے آئے تھے، یہ ان کا موقف تھا. اور انہوں نے جو باتیں کی اور اس کے بعد فیصل واوڈا نے جو پریس کانفرنس کی، اب اگر ہم اس کو لنک کرتے ہیں علی امین گنڈاپور کی جو ریسنٹ آڈیو آئی ہے اس کے ساتھ، تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کی تیاری اسلام آباد پر ایک مکمل یلغار کی ہے. وہ نہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو ماننے کو تیار ہیں، وہ نہ عدالتی احکامات ماننے کو تیار ہیں. پارلیمان کو تو وہ ویسے ہی کوئی وقت ہی نہیں دیتے، 3.5 سال وزیر اعظم بھی رہے تو انہوں نے پارلیمان کو کیا وقت دے دیا جو اب واپس جا کے دے دیں گے. ایک چیز ذہن میں رکھیں، خان صاحب ایکسپوز ہوئے ہیں اور بہت شدید ایکسپوز ہوئے ہیں. 3.5 سال اپنی پرفارمنس پہ ایکسپوز ہوئے ہیں جو ان کی ایز اے پرائم منسٹر ہے. 22 سال تک انہوں نے جو نیریٹو بلڈ کیا، ان کے پاس ایک بہت بڑی اکانومی کی ٹیم تھی، پتہ نہیں کس کس کو لا رہے تھے، اور پاکستان میں ایک معاشی انقلاب، معیشت کے حوالے سے انہوں نے کوئی کام اگر کیا ہوتا تو آج ان کے پاس بتانے کے لیے کچھ ہوتا. دیکھیں ڈی جی آئی ایس آئی نے آخر میں جا کر مجبوراً، جسے کہتے ہیں جب انہیں بالکل آپ نے میر جعفر اور میر صادق کے تانے دے دے کر دیوار سے لگا دیا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ کب کب آپ نے ملاقاتیں کی اور آپ کی آئینی یا غیر آئینی فرمائشیں کیا تھیں. اس وقت اگر انسٹیٹیوشن یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ پولیٹیکل معاملات میں انڈلج نہیں ہوگا، تو خان صاحب بار بار یہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ واپس انڈلج ہو ان تمام چیزوں میں، اور نہ صرف انڈلج ہو، صرف ان کی حمایت کے لیے انڈلج ہو، جو میرا خیال ہے انسٹیٹیوشن کے لیے بہتر نہیں ہے. تو اس وقت جو خان صاحب کی صورتحال ہے، ماں سوائے فرسٹریشن کے کچھ نہیں ہے. اور فیضی صاحب، اگر خان صاحب، میں کہتا ہوں، میں نے کل بھی کہیں کہا ہے کہ ریڈ زون میں بھی آ کر بیٹھ جائیں، صرف ہمارے میڈیا کے یہ جو 24 گھنٹے کے کیمرے ہیں، آپ یہ ایک ہفتے کے لیے ہٹا دیں، ان کی فرسٹریشن مزید بڑھ جائے گی. صحیح بڑھ جائے گی. آپ نے ابھی غیر آئینی اور غیر قانونی تقاضوں کی تو بات کی، شکر ہے غیر اخلاقی چیزوں کا ذکر نہیں کیا. اون شرازی صاحب، آپ بھی آج بھی تھے موجود پریس کانفرنسز کے اندر، اور آپ بھی مسلسل دیکھ رہے ہیں یہ آج کی آڈیو، اور خاص طور پہ 2 ڈی جی صاحبان کی پریس کانفرنس کو سامنے رکھے، ہندوستان کو سامنے رکھے، تو آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ جواد فیضی صاحب، پہلے تو میری دعا ہے کہ یہ جو غیر اخلاقی والے معاملات ہیں اور یہ جو غیر اخلاقی والی ویڈیو کی بات گشت ہے، یہ نہ ہی آئیں تو بہتر ہے. ہاں، کیونکہ پہلے ہی جو سیاست ہے وہ جس پستی کا شکار ہو چکی ہے، اگر یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو مزید جو ہے وہ ہر طرف گند اچھلے گا. آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے قول و فعل کے تضاد میں اس وقت بالکل واضح نظر آ رہے ہیں کہ بات کچھ کرتے ہیں، ان کے عمل کچھ ہوتے ہیں. 55 جلسے کیے انہوں نے تھرو آؤٹ اس کے بعد جب سے وہ حکومت سے گئے ہیں، اور اس میں 6 ماہ کے دوران پوری انہوں نے تیاری کیا. اور تیاری کا عالم یہ تھا کہ لاہور سے جب یہ لانگ مارچ شروع ہوتا ہے لبرٹی سے، تو 5000 بھی لوگ نہیں تھے وہاں پہ. اور ابھی بھی جب یہ لانگ مارچ کہیں پہ ہے، اس کا جو کپتان ہے، جو اس کو چلانے والا ہے، وہ کہیں پہ سو رہا ہے یا کہیں پہ پھر کوشش کر رہا ہے کہ وہ بیک گراؤنڈ میں. پھر وہی سونے والی باتوں پہ آ گیا نا، خود ہی آپ کہہ رہے ہیں ایسی باتوں پہ نہیں جانا. ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈیل شیل کے چکر میں ہے اور کہتا ہے وہ حقیقی آزادی، منہ پہ حقیقی آزادی کی بات کرتا ہے. اور جیسے ڈی جی آئی نے کہا کہ جب رات کا اندھیرا پڑتا ہے تو پھر اس کے بعد مطلب منتے ترلے شروع ہو جاتے ہیں. تو عمران خان صاحب فرسٹریٹ ہیں بری طرح. وہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ مر جاؤ. وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ایٹم بم پھینک دو. وہ جس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں، میرے خیال میں عمران خان کی فرسٹریشن، اور پھر یہ علی امین گنڈاپور، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پچھلی بار کی طرح نہیں، 25 مئی کی طرح نہیں، ہم تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں اور ہم بھرپور طریقے سے جواب دیں گے. تو یہ جو بندوقوں سے جواب دینا ہے اور یہ جس انداز میں بات کریں، اس پہ اداروں کو بھی سوچنا ہوگا. سپریم کورٹ آف پاکستان وہ ادارہ ہے جس نے عمران خان کو لانگ مارچ کی پچھلے 25 مئی والی اجازت دی تھی، اور ابھی کیس وہ پینڈنگ بھی ہے. یقینی طور پہ حکومت منڈے والے دن ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ایک پٹیشن بھی اس پہ دائر کرنے جا رہی ہے. تو سپریم کورٹ ضرور اس کا جائزہ لے گی کہ عمران خان صاحب کے فیصل واڈا جو ان کے سی کے اس وقت تک رکن تھے جب تک انہوں نے چیزوں کو ایکسپوز نہیں کیا تھا. اب دوسری طرف وہ بیٹھے ہوئے ہیں جناب آپ کے مراد سعید. ان کی کوشش ہے کہ وہ ارشد شریف صاحبہ کی والدہ کو کہیں منا رہے ہیں کہ وہ کنٹینر پہ آ کے ایک بار جب اسلام آباد لانگ مارچ
پہنچے تو وہ ایک بار آ جائیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عمران خان ہمیشہ سے کبھی اسلام کا نام لے کے لوگوں کو جو ہے وہ ایموشنل کر کے ساتھ لے کے, کبھی وہ مذہبی ٹچ اور کبھی جناب امریکی ٹچ اور کبھی برطانوی ٹچ, اور میں امریکہ کو امریکیوں سے زیادہ جانتا ہوں. تو اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے ارشد شریف کا نام استعمال کیا گیا, یہ ویسے ٹچ کم ہے, ویلڈنگ والے ٹچ زیادہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں جو مجھے لگتا ہے. ویسے جیسے انہوں نے اینک رات کو بھی پہنی ہوئی ہوتی ہے نا, وہ لگتا یہی ہے کہ کوئی ویلڈنگ والے ٹچ ہی لگانے کی کوشش. صحیح. اختیار ولی خان صاحب پھر آتے ہیں اس طرف ہی کہ جس طرح وارن کیا گیا کے پی کے حکومت کو اور آئی جی کو, چیف سیکرٹری کو, اسی طرح پنجاب کے, تو یہ صوبائی حکومتیں اگر اسی طرح بندے یہ آڈیو آنے کے باوجود بھی کھلے چھوڑے رکھے گی, وہ شیخ سعدی کی روایت بھی ہے نا کہ پتھر بندھے ہوئے اور جانور کھلے ہوئے, لہٰذا یہ مجھے فرمائیے گا کہ ان حکومتوں کو نہیں خیال اس چیز کا کہ پاکستان اس سے کس قدر جگ ہسائی کا باعث بنا جا رہا ہے اور دشمن جو ہے وہ کس قدر بغلیں بجا رہا ہے, یہ کوئی نظر نہیں آ رہا آپ کو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی فیل آئی ہے آپ کو بھی؟ دیکھیں جی, میں آپ کو بڑا نارملی اور کھلا ڈولا بتاتا ہوں. جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو کونسلر بننے کا جوگا ہو, وہ اس لائق ہو. ایسے لوگوں کے حکومت ان کے حوالے ہو گئی ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, ہم سن رہے ہیں, ہمتن گوش. آپ کو میری جی اچھا ٹھیک ہے. اب خیبر پختونخوا میں کوئی ایسا رسپانسیبل بندہ چیف منسٹر سے لے کر پارلیمانی سیکرٹریوں تک کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ بندہ بیٹھ کے بات کر سکے یا ان کو سمجھا سکے. وہ ایسے ہی ہیں جیسے پائی پر وہ سارے چوہوں کو ایک ساتھ لے کے جا رہا تھا, یہ کوئی ویسا ہی ماحول ادھر بنا ہوا ہے. علی امین گنڈا پور کی جو سوچ ہے وہ یہاں پہ آپ آئیں تو وہ وہی مراد سعید کی بھی ہے, وہی محمود خان کی بھی ہے, وہی یہاں پہ جو ڈپٹی اسپیکر بیٹھا ہوا ہے اس کی بھی ہے, جو ان کے وزراء ہیں ان کی بھی ہے. مختصر بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ بندوق اٹھا رہے, آپ نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ انہوں نے پولیس کو کہا تھا کہ ہم خیبر پختونخوا کی پولیس کو لے کے اسلام آباد پہ ہم یلغار کریں گے. یس. اب اسلحہ اٹھا کے اگر آپ اسلام آباد جا رہے ہیں تو آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ آپ نے کس کا خون کرنا ہے, آپ نے کس پہ گولی چلانی ہے. وہاں پر تو قانون نافذ کرنے والے ادارے کھڑے ہیں, وہاں پہ پولیس کھڑی ہے, کیا آپ اپنی پولیس پہ گولی چلاؤ گے؟ وہاں پہ تو رینجر ہے, ایف سی ہے, آپ ان پہ گولی چلاؤ گے؟ وہاں پر تو فوجی جوان کھڑے ہیں, آپ نے ان پہ گولی چلانی ہے. گولی چلا کے آپ نے کراس فائرنگ کرا کے ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے. آپ نے خون بہا کر اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے ہیں. اور عمران خان کے مقاصد بڑے واضح ہیں, وہ اپنے کام میں ٹھیک ٹھاک آگے بڑھ چکے تھے. آپ کی موٹر وے, آپ کے ایئرپورٹس, آپ کا گوادر پورٹ, آپ کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان, یہ ساری چیزیں وہ آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھوا چکا ہے. آخری کام اس کا رہ گیا تھا کہ ایک اس نے آپ کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو رول بیک کرنا تھا, اور دوسرا اس نے آخر میں خاکم بدہن یہ کہہ دیا تھا کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جانے تھے. ایٹم بم کی وہ بات کرتا ہے کہ یہ پاکستان پہ گر جائے. لیکن اختیار ولی خان صاحب, یہ چیز 1919 نہیں, میں آپ کی بات ہی آپ اسی پہ جاری رکھیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو آغا شورش کاشمیری مرحوم جیسی شخصیت 1965 اور 72 میں لکھ گئی کہ ایک ایسی سازش ہوگی. ان کا کتابچہ تھا اجمی اسرائیل, اس میں وہ کھل کے لکھ گئے کہ پاکستان کے کتنے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی جائے گی اور کیسا بندہ آئے گا. تو وہ تو پھر چیزیں پوری ہو رہی ہیں. ایسا ہی ہے بالکل. آپ آغا شورش کشمیری کی بات کرتے ہیں, میں ساتھ میں کوٹ کرتا ہوں ڈاکٹر اسرار احمد کی پیشن گوئی کو, اور ساتھ ہی ساتھ میں حکیم سعید کی بھی جو پیش گوئی تھی میں اس کو بھی کوٹ کرتا ہوں. مجید نظامی صاحب نے بھی کہا, یہ بھی بتا دوں کہ یہ لوگ, آپ سیدھی بات ہے, بڑی اس میں یہ کھلی ڈلی بات ہے, اٹس این اوپن سیکرٹ کہ عمران خان نے جہاں جہاں سے پیسے لیے, چاہے وہ اسرائیل ہو چاہے وہ انڈیا ہو, ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ ایک مسلمان ملک, لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بننے والا ملک, اور پھر وہ ایٹمی کلب کا ممبر ہو, اس ملک کو کسی طریقے سے صفحہ ہستی سے مٹا دے. لیکن یہ کون سے وقت پہ عمران خان, یہ میں اپنے جو ہمارے نوجوان نسل ہے میں ان کو مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کے ملک پہ سخت وقت ہے. تمام پی ڈی ایم میں شامل پولیٹیکل جماعتوں نے اپنے پولیٹیکل کیریئر اور اپنے مفادات کو سٹیک پہ ڈال کر ہم نے یہ توق جو اٹھا لی ہے, یقین رکھیے ہم غلام قوم نہیں ہیں, ہم آزاد ملک ہیں, آزاد ریاست ہیں,
لیکن عمران خان بڑا ٹارگیٹڈلی اس ملک کے جو دکھی جگہ ہیں اور رگیں ہیں ان کو ہٹ کر رہا ہے. یہ وقت تھا کہ عمران خان سے پوچھا جائے کہ خیبر پختونخوا میں آپ کا 10واں سال ہے, آپ حکومت میں ہیں, پاکستان میں آپ نے 4 سال حکومت کی, آپ سے پوچھنا یہ تھا, آپ نے بولا تھا کہ میں پروٹوکول نہیں لوں گا, آپ نے بولا تھا کہ میں پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں بیٹھوں گا, آپ نے بولا تھا کہ میں اس کی لائبریری بناؤں گا, آپ نے بولا تھا کہ میری حکومت آئے گی اگلے دن گورنر ہاؤس کو بلڈوز کر دوں گا, آپ نے بولا تھا کہ میری تنخواہ نہیں ہوگی, میری 15-16 لوگوں کی کیبنٹ ہوگی, آپ نے تو ہیلی کاپٹر کو چنچی اور رکشے کی طرح استعمال کیا, آپ نے وزیر اعظم ہاؤس کی اس کا جو تقدس تھا اس کو آپ نے اڑا کے رکھ دیا, وہاں پہ تو کوئی لچر خانہ ہی بن گیا تھا. کیسی کیسی لوگوں کو ہم نے دیکھا جو اپنے ٹھڈوں سے دروازے پی ایم ہاؤس کے کھول رہے تھے, اور وہاں پہ روز میوزیکل نائٹ ہوا کرتی تھی. اور جب وقت آیا عمران خان سے یہ پوچھنے کا کہ آپ بتائیے کہ 50 کروڑ وہ گھر جو آپ نے بنانے تھے وہ کہاں تک پہنچے, اس میں کتنے گھر بنے, جب ان سے یہ سوال کرنے کا وقت آیا کہ عمران خان بتائیے آپ نے 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں دینی تھی اور وہ 2.5 کروڑ لوگوں کو آپ نے بے روزگار کر دیا ہے, جواب دیں ان باتوں کا. آپ نے بولا تھا کہ نواز شریف پیٹرول 65 روپے میں مہنگا بیچتا ہے, میں آپ کو 40 میں دوں گا. اسد عمر کی یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ ریکارڈ پر ہے. تو آپ نے ارشد شریف کا خون اٹھا کے اس کو لانگ مارچ کو آپ نے لال مارچ بنا دیا اور آپ اس پہ سیاست کرنے آ گئے. لعنت ہو ایسی سیاست پر, صحیح بالکل درست ایسی فرمایا. حکومت پر میں اب اور ایسے نشے پر جو آپ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کی قیمت پر سیاست کھیلنا چاہتے ہیں. صحیح. عبدالقادر بلوچ صاحب جس طرح باتیں اختیار ولی صاحب کر رہے ہیں, اب ہم کہاں کیا راستہ ہے, یہ باتیں تو بہت ہو گئیں, ایکشن کیسے ہوگا؟ 30 کے قریب 29 مقدمات ہیں, ایک آدھ اور بن جانا ہے, اور پھر کیا کریں گے؟ ہمیں کیا کرنا کیا چاہیے بحیثیت مجموعی ہمارے اداروں کو, ہماری حکومت کو, پارلیمنٹ کو اس وقت کیا رویہ اور کیا ایکشن لینا چاہیے؟ دیکھیں جی, انہوں نے اپنے ارادے تو بالکل کلیئر کر دیے. انہوں نے جس طرح ساتھی سب کے سب کہہ رہے تھے کہ لانگ مارچ کی بجائے لال مارچ والی کہانی, خون بہنا ہے, لوگوں کو مارا جانا ہے, کارروائی کرنی ہے. بنیادی طور پر تو حکومت کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو. پاکستانی عوام کی وہ ان کی جانیں نہ جائیں, ان کا خون نہ بہے, اور یہ ایک کوشش ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں وہ غلط فہمی میں ہے کہ افواج پاکستان کے ساتھ ٹکر لے کے, کیونکہ اس کے سامنے وہاں پر جس طرح ابھی تھوڑی دیر ولی صاحب کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد میں جب جائے گا تو وہاں پر عوام نہیں ہوگی, کسی اور پارٹی کا جلسہ نہیں ہوگا, جلوس نہیں ہوگا, ان کے کارگو نہیں آ رہے ہوں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان سے مقابلہ ہے اور علی امین صاحب کی بندوقیں چلیں گی اور وہاں سے ان کی بندوقیں چلیں گی. ایک طرف عمران خان ہے, اس کے مارچ میں کتنے لوگ ہوں گے اور کتنے ڈٹرمنٹ ہوں گے, کتنا ہتھیار ہوگا, کیا نہیں ہوگا. ان کے سامنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ کھڑے ہوں گے, ایف سی والے لوگ ہوں گے وہاں پر, پولیس کے لوگ وہاں پر ہوں گے, فوج کے لوگ وہاں پر ہوں گے. ابھی اگر یہ ہتھیار ان کے خلاف لا رہا ہے تو وہ بھی ہتھیار رکھتے ہیں, اور لیکن وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستانی عوام کے اوپر ان کا ہتھیار چلیں. اور مجھے 100% یقین ہے جو لوگ وہ لا رہا ہے, جو پاکستانی عوام سوائے چند کے جن کے نام آپ لے رہے ہیں, کوئی بھی ان کو سپورٹ نہیں کرے گا. یہ معاملہ فزل آؤٹ ہو جائے گا اسلام آباد پہنچنے سے پہلے. یہ نوٹ کر, میں نے کئی ٹاک شوز میں یہ بات کی ہے, میں آج دوبارہ یہ دہرا رہا ہوں کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی کہ جہاں پر یہ اس کو لال مارچ کر دے, یا یہاں پر پاکستانی آرم فورسز کے اوپر یا لا انفورسنگ ایجنسیز کے اوپر یہ بندوقیں چلائے اور ان کا خون کرے اور جواب میں پاکستانی عوام کو مروائے. نہیں, لیکن بلوچ صاحب میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ اگر ایسے لوگ ان صوبوں میں بیٹھے ہیں تو اگر وہ ایسی آڈیوز آ رہی ہیں, ایسی حکمت عملی آ رہی ہے, ایسی سازش سامنے آ رہی ہے, تو ان صوبائی حکومتوں کا کوئی ذمہ نہیں ہے کہ وہ بھی اس پہ مقدمات بنائیں اور انٹیروگیٹ کریں؟ صوبائی حکومتوں کی سربراہی عمران خان صاحب کے اپنے ہاتھ میں ہے, ان کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے. اور انہوں نے 4 سال میں کیا کارروائی کی, وہ آزادی والی کہانی کہاں گئی, وہ انصاف والی کہانی کہاں گئی, اور یہ جو نیا پاکستان کو بنانے کی کوشش کر رہا ہے
कम से कम लोगों को ये तो बता दें कि कितना अरसा उसको चाहिए होगा। उसका एक ट्रेलर तो कम से कम चला लेता पौने 4 साल में जब उसको मौका मिला, जिसके लिए लोगों को मोटिवेट करके अपने साथ ला रहा है, मरवाने के लिए ले जाने की कोशिश कर रहा है, आर्म फोर्सेस के सामने खड़े करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी अवाम उनसे ये पूछता है, ये लोग जो उसके साथ हैं, जिंदाबाद और मुर्दाबाद करते हुए आ रहे हैं, गाली गलौज करते हुए आ रहे हैं, इनको इनसे पूछना चाहिए कि जनाब आपकी पंजाब में भी हुकूमत थी, आपकी केपीके में तो पूरा क्या कहते हैं 10 साल होने 9 को साल की हुकूमत थी, 9 साल वहाँ पर आपने कर लिया। एक तो कम से कम मिसाल सामने पेश करो अपनी उस हुकूमत का, अपनी उस कारकर्दगी का जो आप करने वाले हो, कि वो क्या क्या आपने इस अरसे में 9 साल में केपीके में क्या किया, और पाकिस्तान की पौने 4 साल आपके पास हुकूमत थी, आपने क्या किया। कम से कम उसको देख के लोग कम से कम मोटिवेट हो जाए और ये समझे कि भाई ये नेमत पाकिस्तान में आने वाली है, ये चेंज आने वाली है। मेरे समझ नहीं आ रही है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की एक हद होती है। और अभी उसने ऑलरेडी अभी अजीब सी बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना कि मुराद शहीद को इस्तेमाल कर रहे हैं अरशद शरीफ शहीद के वालिदा को लाने के लिए, यानी उसने ऑलरेडी अपनी जजमेंट दे दी, कातिल उसने डिक्लेयर कर दिया, अब उसको वो लाने की कोशिश कर रहे हैं कंटेनर के ऊपर और सामने लोगों के खिलाफ खड़े करने के लिए। उस माँ के साथ इतना जुल्म मत करो, इसका बेटा क्या है, इसका एक बेटा शहीद हो गया है, वो फौजी खानदान से मुताल्लिक है, इतना को कम से कम वो बेनासमझी मत करो खुदा के लिए। बिल्कुल तो सही है। समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये खेल तमाशा इंशाल्लाह 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा, इस्लामाबाद पहुंचेगा नहीं। अगर इस्लामाबाद पहुंच भी गया तो पाकिस्तानी अवाम जो उसके साथ हैं उस वक्त तक इंशाल्लाह उनको समझ आ जाएगी, और ये हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं ये लोग सुन रहे हैं। कोई सही सही सही। फारूक फैसल खान साहब, जैसे अभी खेल तमाशा जनरल साहब कह रहे हैं 2-3 दिन में बंद हो जाएगा, वैसे खिलाड़ी मुल्क से कब तक खेलता रहेगा, कब तक? बस चूँकि वो खिलाड़ी था, वो सारी ज़िंदगी वो बॉल से खेलता रहा, और जब तक बॉल उसके हाथ में रहे तो वो कामयाब था। बॉल हाथ से स्लिप हुए तो उसकी सियासत भी जो है वो। वैसे मुझे पता चला वो वीडियो भी थोड़ी सी दिखा रहे थे, नच पंजाबन नच चली, उधर अगर है तो दिखा दें जी। लिबर्टी मार्केट में वो नहीं आल मुनकिर का मुजाहरा कैसे हो रहा है, ज़रा वो भी दिखा दें। हाँ जी, की है जी ये बस अल्लाह रहम करे कि ये कौन सा दीन जो है, कौन सी रियासत मदीना जो है वो नाफज यहाँ पे लाना चाह रहे थे, तो शुक्र करें अल्लाह का कि आप बच गए हैं कि वो कामयाब नहीं हो सके। लेकिन खान साहब लोगों को समझ नहीं आ रही। लोगों को बिल्कुल समझ आ गई है, आ रही है। आपने आज लोगों की तादाद देखी, देखिए आप आपके प्रोग्राम का नाम है चौथा सतून, आप तो नब्ज़ पे हाथ रखते हैं, यही इमरान खान था। हमने तो ये भी देखा है कि चौथे सतून वालों ने खाली कंटेनर जो है, कभी किसी ने दुनिया में देखा कहीं खाली कंटेनर की जो है वो कवरेज हो रही है। हाँ जी। और कमेंट्री जारी है। हाँ जी। और बॉल टू बॉल जारी है। हाँ। और बालों से खेला जा रहा है। हत्ता कि वो कंटेनर के निचले हिस्से में ऊपर नीचे हो रहे थे, तब भी कैमरे ऑन थे। वो सारा कुछ दिखाया गया है। तो अब चौथे सतून को क्या हो गया कि अगर अब वो लॉन्ग मार्च निकाल रहा है और वो इतना बड़ा मुतालबा वो मकसद लेके आ रहा है, उसको दिखाया ही नहीं जा रहा। तो इसका मतलब है कि ये जो चौथे सतून वाले हैं ये भी अवाम की कारोबार कर रहे हैं ना। अगर नहीं दिखाएंगे तो उनका वो लोग नहीं देखेंगे, तो लोग नहीं देखना चाह रहे, लिहाजा उन्होंने वो जो है वो नहीं दिखा रहे। इवन जो उनके तर्जमान थे, जो उनके बेनिफिशरी हैं उस दौर में इमरान खान साहब के, वो भी अब उस तरीके से कवरेज नहीं कर रहे। और उनका किरदार भी जो है बहुत शेडी जो है, कई का पहले था, कई का अब सामने आ गया। हम इस बात मैं कम से कम देखें ना, अरशद शरीफ की बात आ रही है, इस चौथे सतून के एक खिलाड़ी की बात आ रही है, शहीद की, यस, शहीद की बात आ रही है। कोई किसी तरफ उंगलियां उठा रहा है, कोई किसी तरफ उंगलियां उठा रहा है। जो कोई कह रहा है, अगर जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं वो मेरे नज़दीक वो एक तरफ का सच है। जिसकी तरफ उंगलियां उठा रही हैं उसने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। और इस्तेमाल किसको किया जा रहा है? एक जर्नलिस्ट को, उस शहीद की मैयत को। तो मैं तो बीइंग एक जर्नलिस्ट जो है ये मुतालबा करूँगा कि जो उनके पास है, जिनके ऊपर उंगलियां आ रही हैं, भी आप अगर किसी के साथ मिलके आपने कोई आप बताएं, सारे किरदार सामने आने चाहिए।
लेकिन वो तो कह रहे मैं नहीं आऊँगा। नहीं, ये क्या बात हुई कि क्यों नहीं आएंगे? नहीं तो खान साहब ने खुद कहा मैंने भेजा, तो फिर इन्हें भी शामिल। मतलब यहाँ पे उनके जो है अरबों खरबों रुपए के जायज़ नाजायज़ हम कोई नहीं होते फैसला करने वाले। भी उन पे इल्ज़ाम है उन्होंने टैक्स चोरी किया, उन पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपना अस्करी इदारे की जो हाउसिंग सोसाइटी है उसमें वो जजीरे बात कर रहे हैं, उनको अपना एक स्पोर्ट्स का टीवी चैनल दे दिया गया। दे यार, चलो हमारे कारकुनों को भी रोज़गार मिलता, 2 और लोगों को दे, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि जिनके सर पे आप अदारे खड़े करेंगे, जिनकी मेहनत पे आप अदारे खड़े करेंगे, वो अपनी जानों से जाएंगे इनकी डर्टी गेम में। हाँ, ये तो अलमिया है। शायद रिंद साहब, जिस तरह जनरल साहब ने फरमाया कि लॉन्ग मार्च अगर होता तो सिंध, बलूचिस्तान, KPK, GB, आज़ाद जम्मू कश्मीर और सारे एरिया से लोग आते। बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है? मैंने पहले भी आपसे पूछा कि नब्ज़ पे हाथ रख के बताया ना कीम साहब। एक तो यहाँ हमारे कीम साहब है जो इंतज़ार कर रहे हैं उनका, एक आप भी बतौर कीम ही आज बता दें कि बलूचिस्तान वाले क्या सोच रहे हैं, और वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो माई बाप है आजकल, तो उनकी क्या सूरत हाल है? बलूचिस्तान अवामी पार्टी हुकूमत के इत्तेहाद का हिस्सा है। वफाकी कल भी जो मेरा ख्याल है मीटिंग हुई है खान साहब के लॉन्ग मार्च के हवाले से वफाकी हुकूमत की इत्यादियों की, तो खालिद मक्सी वहाँ मौजूद थे। बलूचिस्तान से कासिम सूरी साहब की कोशिश है कि वो कुछ लोग लेकर जाएं, जो अभी तक मेरी मालूमात हैं मुमकिन तौर पर 500-600 लोग वो किसी तरीके से इकट्ठे करेंगे। माजी में एक ज़माने में जब लॉन्ग मार्च हुआ था खान साहब का, तो यहाँ ज़ुबान ज़दे आम था कि जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ थी उनकी सप्लाई इस्लामाबाद पहुँचाई गई थी, और उस ज़माने में भी सूरी साहब सदर थे। तो मुमकिन है कि अब भी वही। जी देखें, गाड़ियों की हद तक मेरे पास मालूमात है, बाकी चीजों की फैज साहब आप हमसे ज्यादा सीनियर हैं, आपके पास जो मेरे पास डाल दे मेरे ऊपर, डाल दे मेरे ऊपर। मैं वो शेयर कर रहा हूँ। दूसरी बात फैज साहब, एक बात याद रखिएगा, खान साहब के लिए बलूचिस्तान उनके 3.5 साल दौरे इक़्तिदार में भी उसी तरह अहम नहीं था जैसे मुल्क की मईशत अहम नहीं थी। खान साहब के लिए सिंध भी अहम नहीं था। इवन माजरत के साथ खान साहब जो साउथ पंजाब को अपलिफ्ट करने की बात करते थे, खान साहब के लिए वो साउथ पंजाब भी इंपॉर्टेंट नहीं था। उन्हें उस्मान बुज़दार इसलिए नहीं चाहिए था कि वो साउथ पंजाब से ताल्लुक रखता है या एक ऐसे इलाके से जो अंडर डेवलप्ड है पंजाब जैसे सूबे में। उन्हें उस्मान बुज़दार इसलिए चाहिए था कि वो जो हुक्म बनी गाला से या कहीं से भी दें, उस्मान बुज़दार उसको फुलफिल करें। इस वक्त आपने थोड़ी देर पहले एक सवाल किया कि सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी, देखें सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी चौधरी परवेज लाई इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि शदीद मुश्किल में है। जो नैरेटिव इन दिनों में खान साहब ले रहे हैं और जो लाइन लेकर चल रहे हैं वो चौधरी परवेज लाई के लिए बड़ा डिफिकल्ट है उसको लेकर। यकीनन एक तरफ धरती माँ है, अब्बा जी हैं, दूसरी तरफ बेटे की जो है पसंद नापसंद है। चैनल पे उन्होंने तो जरा वो थोड़ा सा ट्रिकी है। बाकी महमूद खान लाजमी सी बात है उनके लिए उस्मान बुज़दार ही हैं, तो वो उनको जो कहेंगे वो करेंगे। लेकिन एक बात मैं जो करना चाहूंगा, खान साहब जो है वो रोज एक नया मुतालबा करते हैं। पहले वो इलेक्शन मांग रहे थे, फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमिश्नर को निकाल दें, फिर उनको मजिस्ट्रेट भी बुरी लगने लगी। अब आज वो इंस्टीट्यूशन के जो ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ मुड़े हैं कि जी उनको भी निकाल दें। खान साहब का मसला ये है कि वो रोज सुबह उठते हैं कि अनोखे लाडले की तरह उनकी एक नई कोई आईनी या ज्यादातर गैर आईनी एक फरमाइश होती है। वो चाहते ये है कि गलियां हो जान सुंजियां तो विच मिर्जा यार फिर एक बंदा ही कोई ना रहे, बस अकेले ही हो, वो मेरा ख्याल है। बस जो उनका दिल करे वो बात पूरी कौम माने। जैसे जिस जमाने में 90s के एरा में अगर वो क्रिकेटर थे, वो जो टीम सेलेक्ट करना चाहते थे वो होती थी, जिस खिलाड़ी को खिलाना चाहते थे खिलाते थे, जिसका कैरियर खराब करना चाहते थे खराब करते थे। उस जैसा पावर वो दोबारा चाहते। देखें DGISI ने मजबूर होकर वो सारी बातें कही हैं जिनको उनको हो सकता है वो कभी ना कहते। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, जनरल नदीम अंजुम जब बलूचिस्तान में एज IGFC पोस्टेड थे, वो कभी भी इंटरेक्ट ही नहीं करते थे ज्यादा लोगों से, वो अपने काम से काम रखते थे। जब उनका ट्रांसफर हो गया तो जाते हुए उन्होंने एक लंच जर्नलिस्टों के साथ, वो भी ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन का किया। अदरवाइज वो यहाँ मीडिया पे ना अपीयरेंस देते थे ना कोई और चीज थी। लेकिन वो इस हद तक इस बार मजबूर हुए क्योंकि उन्हें नजर आ रहा था कि आगे जो मुल्क है वो डिस्टेबलाइजेशन की तरफ जाएगा खान साहब के इस लॉन्ग मार्च की सूरत में। और खान साहब का ये लॉन्ग मार्च कहीं से प्रिपेयर नहीं था। उन्हें शहीद अरशद शरीफ जो हमारे लिए दोस्तों की तरह भाई था, भाई भी था, दोस्त भी था, उनके वाक़े को यूटिलाइज करके खान साहब मैदान में उतरे हैं और समझते थे कि वो इमोशनली चीजों को कर लेंगे।
क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं थे। उसका अंदाजा हमें लाहौर में जो उनका क्राउड था उससे हो सकता है। और आज जिस तरीके से 7 बजे कॉल ऑफ किया गया, मैं इसे लॉन्ग मार्च नहीं कहता, मैं इसे अब भी जलसों की सीरीज कहता हूं, जिसे करते हुए खान साहब इस्लामाबाद पहुंचना चाहते हैं। और जो खान साहब के दिल में है वो अली अमीन गंडापुर की ऑडियो की सूरत सही, में आगे सामने आ जनरल चुका साहब है। आप कुछ अब कहना बहुत चाह रहे थे, मैं फिर important- ऑन शराई साहब की तरफ जाता हूँ। जनरल साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, 2 दफ़ा मैंने नोट किया, क्या फरमाना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये बात कहना चाहता था कि जहाँ तक परवेज़ इलाही साहब का ताल्लुक है, वो मंजे हुए सियासतदान हैं। चौधरी शुजात साहब भी पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वाले आदमी हैं और आर्म फोर्सेस से इनका बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है। मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता है कि इस एक्सरसाइज के दौरान, जिसको 4 नवंबर तक चलाया जा रहा है, उस वक्त तक परवेज़ इलाही या उसकी गवर्नमेंट की इस लॉन्ग मार्च करने वाले इमरान खान साहब या उसकी टीम को उनकी हिमायत हासिल रहेगी। मैं काफ़ी हद तक मेरी सोच है कि शायद अगले 1 आध दिन में उनके कोई तब्दीली आने वाली है। सही, खुशगुमानी रख लेनी चाहिए। उस एफर्ट का मेरे ख्याल में हिस्सा नहीं बनेंगे चौधरी शुजात साहब, मैं जानता हूँ कभी भी इस ऐसे एफर्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे जहाँ पाकिस्तानी अवाम का खून बहे, लॉन्ग मार्च लाल मार्च बहे। ये मेरा ख्याल है। अल्लाह करे मेरी ख्याल मेरा सही हो और इस पे कोई अल्लाह करे, आमीन आमीन। ऑन शराई अब साहब, तक तो उन्होंने ये कोई ऐसी जो कार्रवाई नहीं की लाल इस मार्च तक बात चली गई है, आज का जुमला हम सबको जो है भाया है कि जी ये लाल मार्च बनाना चाह रहे हैं, आगे से लाल मिर्चें भी तैयार हैं। ये वाइंड अप की तरफ चूँकि हमने जाना है, मीडिया की बात आ गई। बरादरम अरशद शरीफ शहीद, ये उनको जिस तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, और फ़ारूक फैसल खान साहब ने जिस तरह कहा कि भाई जिन जिन का नाम लिया है उनको भी तो शामिल तफ्तीश होना चाहिए ना। बिल्कुल जवाद फैज़ी साहब, इमरान खान साहब खिलाड़ी हैं, खेल रहे हैं, उन्होंने साइफर के साथ खेला है, वो मुल्क के साथ खेल रहे हैं, वो रियासत के साथ खेल रहे हैं, अवाम के साथ, मज़हब के साथ वो खेल रहे हैं, अब्बल वतनी के साथ वो खेल रहे हैं, अपने कारकुनों के साथ खेल रहे हैं। और सितम ज़रीफ़ी की इंतहा ये है कि वो अरशद शरीफ साहब की लाश के साथ भी उस अंदाज में, अब मैं कोई जुमला ये पिछली चीज़ आगे नहीं दोहराऊंगा, लेकिन जिस अंदाज में बतौर जर्नलिस्ट मुझे तकलीफ़ हो रही है, बेहुरमती हो रही है अरशद शरीफ की, उस कुर्बानी की, उस शहीद की, जो है वो जिस अंदाज में तस्वीरें और साथ जो डांस और जिस अंदाज में वो सारा सिलसिला चल रहा है, और फिर कैसे अपने कारकुनों के साथ कह रहे हैं कि पीएम से बैकग्राउंड में राब्ते कर रहे हैं, उन्हें मैसेंजर भेज रहे हैं, और फिर कहते हैं मैं इस हुकूमत को मानता नहीं हूँ। अगर आप इमरान खान साहब इस हुकूमत को नहीं मानते हैं तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को क्यों आप मुश्तरका दोस्तों के ज़रिए राब्ता कर रहे हैं? क्यों आप कहते हैं कि एक तैनाती जो है आप और मैं मिल के कर लेते हैं, इलेक्शन के हवाले से आप और मैं, मईशत पे आप बैठने को तैयार नहीं है, अवाम के लिए आप बैठने को तैयार नहीं है, सैलाब में फंसे हुए 1 तीसरा हिस्सा पाकिस्तान के इस वक्त जो है 3.5 करोड़ लोग, हम यहाँ पे 12 जो है उसका जिक्र कर चुके हैं, उसके लिए आप बैठने को तैयार नहीं है अपने मफादात के लिए। और फिर अब आपने देख लिया कि हमें कंटेनर पे कुछ और भी नज़ारे नज़र आ रहे हैं। हमें असद उमर साहब जो हैं अमाद अजहर के साथ लड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं, जब इमरान खान साहब भी मौजूद हैं और शाह महमूद कुरैशी भी। हमें अमाद अजहर जो है फैसल जवेद से माइक छीनते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली तौर पे मफाद परस्ती जो है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो लीडरान है, वो सिर्फ ये शो करवाना चाह रहे हैं कि मेरा ही चेहरा सामने आए, मैं ही वो एक बड़ा खिलाड़ी बन के सामने आऊं। तो मजमूई तौर पे जो अरशद शरीफ वाला मामला है, बतौर जर्नलिस्ट मुझे उसकी बड़ी तकलीफ है, और मुसलसल उसको इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और जो मैंने खबर ये दी है, अल्लाह उसकी माँ का कलेजा ठंडा करे, और ये खबर जो मैंने दी है ये मैंने बड़े बावसूख जराए से दी है कि मुराद सईद मुसलसल, क्योंकि उनका एक अरशद शरीफ के साथ ताल्लुक था और एक दोस्ती, जिस तरह हमारी दोस्ती, तो मुराद सईद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस दोस्ती को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कम से कम थोड़ा सा मेच्योरिटी से काम लेना चाहिए। वो शहीद है, वो हमारा शहीद है, वो सबका शहीद है, वो इस कौम का शहीद है, तो इस अंदाज में उसको सियासी और पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया फ़ारूक फैसल खान साहब आपका, ऑन शराई साहब आपका, इख्तियार वली खान साहब थैंक यू वेरी मच। जनरल साहब आपको सलूट कर रहा हूँ मैं, आप मेरे बड़े हैं और आपसे जितना प्यार का मेरा रिश्ता है, मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि इस्लामाबाद आएँ तो आपकी ज़ियारत हो। इख्तियार भाई आपको भी कहूँगा, और शायद रिन साहब आप भी जब इस्लामाबाद आएँ तो मुलाकात के बगैर आप नहीं जा सकेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नाज़रीन, रेड लाइन है, वो रेड लाइन ये है कि मेरे मुल्क, इसका दिफा
इसकी इज़्ज़त, इसका एहतराम, और जिस तरह पहले कह दिया गया प्रोग्राम में कि अल्लाह के बाद इस मुल्क के हवाले से एक फ़ौज ही तो है। गलतियां हुई हैं, वो मान गए हैं, वो खून से धोने की बातें कर रहे हैं। शायद उसमें उस्मान बुज़दार का भी आना भी, उसकी भी शायद अंदर ही माफ़ी मांगे हो। लिहाजा ये सारी चीज़ें अपनी जगह, मगर इस मुल्क के दिफा पे, इसकी बदनामी पे और इसके इखलाकियात पे खुदा का खौफ करें। अल्लाह करे कि हम सब राह रास्त पे रहें और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सही मानों में समझ सकें। वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा, इसे पूरा करना होगा। जवाद फैज़ी चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।